بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ محمد حنیف صاحب کی دعوت القرآن جلد دوم میرے ہاتھ میں ہے، اور اس سورہ یوسف کی تفسیر کرتے ہوئے جو محمد حنیف صاحب نے علمی خیانت کی ہے اور سلو پائزننگ یعنی شرکونہ وائرس جو اس میں داخل کیا ہے، شرک ملایا ہے اس کے اندر، یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ ابھی میں اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور تفصیلی مضمون انشاءاللہ ہمارے اگلے حبل اللہ میں آئے گا۔ دیکھیے، جو سورت کے شروع میں جو تعارف کرا رہے ہیں اس سورت کے حوالے سے، اس کے 1124 صفحے کے اوپر لکھتے ہیں، جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس 11ویں رکوع میں یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ وہ جب پہنچے ہیں ان کے والدین، اور انہوں نے ان کو خوش آمدید کہا اور والدین کو اپنے اوپر تخت میں بٹھایا۔ اس وقت وہ سب بے اختیار ان کے آگے سجدے میں گر گئے، بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ ان الفاظ کے اوپر غور کریں۔ بے اختیار جب سجدے میں انسان گرتا ہے تو وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے گرتا ہے، اپنے مالک اور خالق کے سامنے گرتا ہے، بے اختیار اس کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے شکر گزاری کے طور پر جب انسان گرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے گرتا ہے، وہ کسی اور کے سامنے نہیں گرتا ہے۔ تو یہاں بالکل انہوں نے وہ جو خواب کی جو تعبیر تھی وہ غلط انداز سے لی ہے۔ دیکھیے آگے اگلے صفحے کے اوپر 6 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی یعقوب علیہ السلام نے پیغمبرانہ فراست سے خواب کی تعبیر کو سمجھ لیا اور یوسف علیہ السلام کے روشن و تابناک مستقبل کا اندازہ کر لیا، چنانچہ ان کو یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ خواب سے اشارہ ملتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں اعلیٰ منصب یعنی نبوت کے لیے منتخب کرنے والا ہے، جیسا کہ تمہارے آباء و اجداد کو کیا تھا، اور وہ تمہیں تعویل الاحادیث خواب کی تعبیر اور معاملات کا فہم سکھائے گا۔ تو یہی تو 6 نمبر آیت میں ہے، اسی کے اوپر قائم رہے نا۔ اس کے اندر تو کہیں نہیں محمد حنیف صاحب نے لکھا کہ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ ہم تمہیں سجدہ کریں گے، کسی وقت ایسا بھی آ جائے گا۔ تو جو یہاں لکھا ہے انہوں نے، کاش اس کے اوپر قائم رہتے۔ اور خواب کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، جس طرح اسی دیباچے کے اندر یعنی سورت کا جو تعارف کرا رہے ہیں اس میں انہوں نے جو خواب دیکھا تھا بادشاہ نے، اس کی بڑی صحیح تشریح کی ہے کہ وہاں جا کر یوسف علیہ السلام سے خواب بیان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی اور کہا کہ فربا گایوں سے یعنی یہ موٹی گایوں سے خوشحالی کے 7 سال اور لاغر گایوں سے قید کے 7 سال مراد ہیں، یعنی اس سے مراد لی جاتی ہے۔ تو وہاں یہ مراد لے رہے ہیں، بالکل صحیح لے رہے ہیں، کیونکہ مصر کے اندر نہ دبلی گائیں پائی گئیں نہ موٹی گائیں پائی گئیں۔ تو یہ خواب کی تعبیر کا ایک انداز ہوتا ہے، یعنی سمجھتے ہیں سب کچھ، کون سی بات جو حضرت صاحب نہیں سمجھتے ہیں۔ تو جب یہاں اس طریقے سے تعبیر کی گئی ہے، تعویل کی گئی ہے، تو وہاں بھی سورج چاند ستاروں کا وہ جو خواب دکھایا گیا ہے، حقیقی نہیں آئے ہوئے تھے، خواب دکھایا گیا ہے، اس کی تعبیر کا بھی ایک انداز ہے لی ساجدین کا، کہ وہاں عزت اور احترام مراد ہے، اور اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ اس کو سجدہ کریں گے۔ تو جس طرح یہاں لکھتے ہیں محمد حنیف صاحب کہ اس خواب سے یہ اشارہ ملتا ہے، تو جو کچھ یہ چیزیں بیان کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ تجھے منتخب کرے گا اور تجھے تعویل الحدیث کا علم دے گا اور تمہارے اوپر اس طرح نعمتیں کرے گا جس طرح تمہارے آباء و اجداد کے اوپر کی، اور جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ہوئیں، ہر بہر سچی ثابت ہوئی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت کسی انسان کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے، بشر کے اوپر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بتاؤ، اس کے بعد ایک کلپ کے اندر محمد حنیف صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ شکر گزاری کے طور پر وہ یعقوب علیہ السلام اور سارے خاندان شکر گزاری کے طور پر سجدے میں گر گئے، اور پھر ایک دم چونک کے کہتے ہیں کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا یا یوسف علیہ السلام کو ہوا۔ میرے بھائیوں، جب شکر گزاری کے طور پر سجدہ انسان کرتا ہے تو وہ اللہ کو کرتا ہے، کسی اور کے نہیں کرتا ہے۔ یہ والی جو شکر گزاری ہوتی ہے یہ اللہ کی بندگی ہوتی ہے۔ پھر اسی صورت کے اندر جو یوسف علیہ السلام کی جیل میں دعوت کا ذکر کرتے ہوئے بڑی اچھی تشریح کی انہوں نے وہاں اس کی، کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو اس کے اللہ کے حقوق اور اس کے ذات اور صفات میں بالکل کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ تو یہ اللہ کے حقوق ہیں، یہ جو سجدہ تعظیمی
ثابت کرنا یوسف علیہ السلام کے لیے یہ اللہ کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ کبھی نبی کسی دوسرے نبی کو سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی اور پورے قرآن کے مضامین کے اوپر غور کریں گے تب یہ آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اس طرح سورہ مریم کی 58 نمبر آیت کے اندر سارے انبیاء کی سنت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کی باتیں آئیں تو وہ یعنی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں سارے نبی۔ اس میں یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور اس کی اولاد میں جو نبی یعنی یوسف علیہ السلام کی گویا ذکر ہے، نام لے کے، یعنی یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل جو لقب ہے اس انداز سے۔ تو بڑی واضح وہ آیت ہے، بالکل نص ہے قرآن کی۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی 80 نمبر آیت میں ایک اصول بیان کیا ہے، کیونکہ پہلے یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے اوپر الزام لگایا، مشرکین مکہ بھی اپنے انبیاء کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ وہ یہ کچھ بتا کے گئے اور وہ بھی یہی کچھ کرتے رہے۔ تو وہاں بتایا گیا کہ کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے، اللہ اس کو نبوت عطا فرمائے، اللہ اس کو حکمت اور دانائی عطا فرمائے۔ یعنی اس انداز سے یہ بات ہے کہ ایک عام مومن یہ نہیں کر سکتا ہے، ایک عام بشر نہیں کر سکتا ہے، معمولی ایمان والا یہ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ بشر، وہ مومن جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائے، اس کو کتاب عطا فرمائے، حکمت اور دانائی عطا فرمائے، اور پھر وہ لوگوں کو اس طرح کی باتیں کرے، یعنی کہ مجھے سجدے کرو، مجھے میری عبادت کرو، میری نظر و نیاز کرو، میرے سامنے جھکو، کبھی یہ ممکن ہے؟ اس انداز سے وہاں تشریح کی گئی کہ کبھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی بشر یہ انداز اختیار کرے، بلکہ وہ بشر جس کو اللہ نبی بنائے، کتاب عطا فرمائے، وہ تو لوگوں کو یہی تعلیم دے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ اور پھر اس انداز سے سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو انبیاء کیا ایسے لوگوں کو کافر بنائیں گے؟ پہلے مومن تھے، اب وہ اپنی بندگی کروا کے، اپنے سامنے سجدے کروا کے، اپنی نظر و نیاز کرا کے تو گویا کافر بنا دیا۔ تو انبیاء ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس انداز سے وہ جو آیت ہے وہ بھی قرآن کی بالکل نص ہے۔ اور آخر میں آ کے جو انہوں نے بہت ہی زیادہ ظلم کیا ہے اس صفحہ نمبر 1175 کے اندر، وہاں تو اس قدر شدید شرکیہ تفسیر کی ہے انہوں نے، وخروا لہ سجدا کی، کہ حالانکہ اس کی بہترین تفسیر موجود تھی، خاص کر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت ہی زبردست تفسیر بیان کی تھی کہ لاہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے وہ سارا خاندان شکر گزاری کے طور پر ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے وہ جو ہے وہ اللہ کی طرف لاہو کی ضمیر جاتی ہے، اور اللہ کے سامنے انہوں نے سجدہ کیا، اور پھر فتویٰ لگایا کہ جن کا ایمان خراب ہوتا ہے، جن کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، وہ اس طرح تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ تو ان کا چونکہ ایمان خراب تھا، اس لیے 1175 صفحے کے اوپر انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں یوسف علیہ السلام کے مثالی کردار کی اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسی قدر کی گئی، اور اس برگزیدہ بندے کی ایسی تکریم ہوئی جو ان کے مسند اقتدار پر متمکن ہونے اور ان کے سامنے سجدہ ریزی کی شکل میں سامنے اندازہ لگائی ہے۔ یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کے منصوبے، گویا اللہ تعالیٰ نے منصوبہ بنایا ہوا تھا کہ سجدہ کروانا ہے، اندازہ لگائیے، اور مشیت کے تحت گویا یہی چاہا تھا، استغفر اللہ۔ حالانکہ منصوبہ تو یہ تھا کہ اس خاندان کو عزت دی جائے، منصوبہ تو یہ تھا کہ مصر جیسی حکومت کے اندر، وہاں ایسے معاشرے کے اندر جو بت پرست ہیں ان کو توحید کی تعلیم دی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہوتا ہے۔ انسانوں کے اندر انبیاء کا ایک ہی منصوبہ رہا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جب کبھی جہاں کہیں جس علاقے کے اندر اللہ نے کوئی اپنا رسول بھیجا ہے، بس ایک ہی منصوبہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کا رد کرو، طاغوت کا رد کرو، تو یہ منصوبہ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منصوبے کے تحت سجدہ کروایا اور مشیت کے تحت ہی وقوع پذیر آیا۔ اور ان میں آخری واقعہ کہتے ہیں خروا لہ سجدہ کا واقعہ تھا۔ تو وہ خروا لہ سجدہ کا جو واقعہ ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کا واقعہ ہے، اس کو یوسف علیہ السلام کی طرف پھیر دینا زبردستی، اور پھر زبردستی نظم کے ڈنڈے کے تحت پوری جماعت سے وہ منوانا۔ تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے اس دور کے اندر، یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے کہ وہ جماعت جو کفر بالطاغوت کے بنیاد کے اوپر اور رد شرک کی بنیاد کے اوپر اٹھی تھی، اس نے طاغوت کی بندگی کرنا شروع کر دی، اس کے اندر سے طاغوت اٹھا، امیر جماعت کی حیثیت سے اس نے سب کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر اپنی بندگی کی طرف گویا لگا دیا، اور یوسف علیہ السلام کے یہ بندے بن گئے۔
باقی انشاءاللہ تفصیلی مضمون اس کا میں جو ہے حبل اللہ کے اندر، اگلا جو ہمارا حبل اللہ آئے گا اس کے اندر انشاءاللہ اس واقعے کی جو صحیح تشریح ہے وہ مومنانہ تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے وہ انشاءاللہ لائی جائے گی، اور پھر فرق بالکل واضح ہو جائے گا۔ پھر آپ کا دل کرے تو مومنانہ تفسیر کو اختیار کریں یا اس مشرکانہ تفسیر کو اختیار کریں۔ جو اس سے پہلے بھی لوگ مشرکانہ تفسیریں کرتے رہے، خاص کر ابن کثیر کے اندر یہ مشرکانہ تفسیر ہے، اور دوسری یہ لوگ طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، تقی عثمانی ہوں، ڈاکٹر اسرار ہوں، یہ سارے اسی مشرکانہ تفسیر، مودودی تک نے اسی کا رخ پھیر دیا یوسف علیہ السلام کی طرف۔ تو محمد حنیف نے مومنانہ تفسیر کو چھوڑ کر مشرکانہ تفسیر کو اختیار کیا، یہ ان کا ظلم ہوا ہے، اور سب کو اسی طرح دھوکہ لگا ہے۔ جو قرآن سے جو ہے وہ غیر اللہ کی بندگی اور پکاریں اور واسطے وسیلے ثابت کر رہے ہیں، صوفیوں نے وحدت الوجود وحدت الوجود قرآن سے، شاہ ولی اللہ نے، سب لوگوں نے کیا ہے، وہی ظلم انہوں نے کیا ہے۔ تو ظاہری بات ہے ہم تو انہی لوگوں کے خلاف محاذر آئی تھی ہماری، تو ہم تو ان چیزوں کو فوراً پہچان جاتے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو اسی اصول کے تحت ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا کہ حضرت صاحب نہیں، یہ آپ کی مشرکانہ تفسیر نہیں چلے گی، اب اس کی نشاندہی ہوگی، اور اس لسٹ میں یہ آگے ہیں جہاں اور دوسروں کا شرک کو نشاندہی کی جاتی ہے، ان کے شرک کی بھی اسی طرح نشاندہی کرتے رہیں گے۔ باقی منوانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی ہم کسی کو زبردستی ہدایت دے سکتے ہیں، یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے کفر و شرک کے اس اندھیرے میں ایمان کی شمع روشن کرائی ہے، اور اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔